السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سومناتھ کے مندر میں جو سب سے بڑا بت تھا، اس بت میں کیا خاص بات تھی؟ اس بت کو کس نے اور کیوں توڑا تھا؟ اور اس بت کے توڑنے والے کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ اور جب مرنے کے 1000 سال بعد اس بت شکن کی قبر کھولی گئی تو اس وقت قبر کے اندر کا منظر کیسا تھا؟ اگر آپ ان تمام جوابات کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی تھی۔ انہیں دیوداسیاں کہا جاتا تھا۔ اس مندر میں ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تقریباً 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 کے قریب قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے مندر کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ مندر کے اندر مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہال کی قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے سپاہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بت شکن سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد سب سے بڑے بت، جو کہ بتوں کا بادشاہ تھا، کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہے، تو سلطان کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ اس پتھر کے بت کو توڑنے کا کیا فائدہ، جب اتنا مال و دولت ہاتھ آ رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہی سوچ ہمارے آج کل کے تمام مسلمان لیڈروں کی بھی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان نے جب دیسی دانشوروں کی یہ بات سنی تو اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے بادشاہ کے منہ پر دے مارا۔ ایک ہی ضرب سے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتی نکلے جو ہندو معززین اور راجاؤں کی پیش کردہ قیمت سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے، لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا توڑنے۔ اسی لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو اور لٹیرا کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ غیرت مند مسلمان کبھی بت فروش نہیں ہو سکتا۔
وہ بت شکن تو ہو سکتا ہے مگر بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جب 1974 عیسوی میں ظاہر شاہ کی حکومت میں غزنی افغانستان میں زلزلہ آیا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ سلطان کو اس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 1000 برس ہو گئے تھے۔ ان کی قبر کا اندرونی منظر حیران کن تھا۔ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ان کا ایک ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں آج ہی قبر میں اتارا گیا۔ ان کے ہاتھ کو جب چھوا گیا تو وہ بالکل نرم و نازک تھا۔ اس بات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ کے دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعہ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بت شکن حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔